اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ایاک نستعینوں کی تفسیر اعلی حضرت کے رسالہ برکات الامداد لأہل الاستمداد سے جاری ہے۔ پہلے احادیث مبارکہ 15 تا 28 جن میں 14 حدیثوں میں اطلب الخیر عند حسان الوجوہ اور اس سے ملتے جلتے الفاظ والی جو روایات ہیں وہ بیان کی گئیں۔ اب یہ روایات بیان کرنے کے بعد، مختلف روایات بیان کرنے کے بعد، اعلیٰ حضرت نے دو چیزیں نقل فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ یہ روایات کہاں کہاں سے تخریج کی گئیں اور اتنے حوالہ جات عطا کر دیے جس سے اعلیٰ حضرت کی علمی بصیرت اور محدثانہ تبحر کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسرا، اس میں جو کہیں اختلاف تھا، یعنی کہیں اطلبو ہے، کہیں التمسو ہے، کہیں ابتغو ہے، اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں، معنی تقریباً ایک ہی ہے، لیکن کہیں اطلبو طلب کرو، کہیں التمسو تلاش کرو، کہیں ابتغو تلاش کرو، اور یہ الفاظ ہیں۔ اب چونکہ یہ گفتگو عام انداز میں کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً یہ پورا صفحہ حوالہ جات کا اعلیٰ حضرت نے نقل کیا عربی زبان میں، جو یہاں سے شروع ہوتا ہے: اخرجہ الامام البخاری فی التاریخ و ابو بکر ابن ابی الدنیا فی قضاء الحوائج و ابو یعلا فی مسندہ والطبرانی فی الکبیر والعقیلی و ابن عدی والبیہقی فی شعب الایمان و ابن عساکر عن ام المؤمنین الصدیقہ و عبد بن حمید فی مسندہ و ابن حبان فی الضعفاء و ابن عدی فی الکامل والصلفی فی الطوریات عن عبداللہ ابن عمر الفاروق۔ تو یہ پھر اس کے بعد جو اس میں باقی راوی ہیں، جن میں حضرت انس بن مالک ہیں اور صحابہ کرام جابر بن عبداللہ ہیں، اور پھر جتنی احادیث کی کتابیں ہیں اور جو ان میں الفاظ کے تفاوت اور فروق ہیں، وہ جس خوبصورتی سے آپ نے بیان کیے، اور یہ تقریباً صفحہ ڈیڑھ انہی حوالہ جات کا ہے جو عربی میں آپ نے تحریر فرمایا، اور وعن الزہری یہ مرسلات تک یہ عبارت ختم ہوتی ہے۔ تو یہاں سے امام احمد رضا، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، امام کی علمی بصیرت، محدثانہ تبحر، احادیث پر گہری نظر، راویوں پر گہری نظر، کتب احادیث میں تعمق، یہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امام محقق جلال الملت والدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے متعلق، جو اپنی مختلف روایات کے ساتھ ہے: الحدیث فی نقدی حسن صحیح، یہ حدیث میری پرکھ میں حسن صحیح ہے۔ اور اس کے بعد خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قلت وقولہ ھذا لا شک، اور میں یہ کہتا ہوں کہ امام سیوطی کا یہ فرمان، اس میں کوئی شک نہیں، حسن صحیح فقط بلغ حد التواتر علی رأی، اور یہ حسن صحیح تو ہے ہی، اور یہ تو امام سیوطی بھی فرما رہے ہیں، خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حد تواتر کو پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ یا حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دو شعر نقل فرمائے: قد سمعنا نبینا قال قول، یہ دو شعر جن کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات فرماتے ہوئے سنا کہ وہ حاجت مانگنے والوں کی آسائش ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح کرو اور حاجتیں اس سے مانگو جس کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے گورے رنگ سے آراستہ کیا ہو۔ تو ان دو اشعار میں بھی اس حدیث کی طرف اشارہ ہو گیا، رواہ العسکری۔ یہاں تک 28 حدیثیں مکمل ہوئیں۔ اس کے بعد حدیث 29 کہ حضور پرنور صلوات اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم فرماتے ہیں: اطلب الفضل عند الرحماء من امتی
تعیشوا فی اکنافہم فإن فیہم رحمتی، کہ فضل میرے رحم دل امتیوں کے پاس طلب کرو، ان کے سائے میں چین کرو گے کہ ان میں میری رحمت ہے، فإن فیہم رحمتی۔ اور اسی روایت کے دوسرے الفاظ جو ہیں وفی لفظ اطلب الحوائج الی ذوی الرحمت من امتی، اس میں ترزقوا وتنجحوا، کہ اپنی حاجتیں میرے رحم دل امتیوں سے مانگو، رزق پاؤ گے اور مرادیں پاؤ گے، نجاح کامیابی حاصل کرو گے۔ وفی لفظ قال صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل اطلب الفضل من الرحماء من عبادی تعیشوا فی اکنافہم فانی جعلت فیہم رحمتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فضل میرے رحم دل بندوں سے مانگو، ان کے دامن میں عیش کرو گے کہ میں نے اپنی رحمت ان میں رکھی ہے۔ تو یہ صاف حدیثیں بتا رہی ہیں کہ استعانت خود اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے، تو حدیث قدسی ہو گئی کہ میرے بندوں، کیونکہ میں نے ان کے اندر ایک خاص رحمت رکھی ہے، خاص رحمت کا مادہ رکھا ہے، خاص ان کے اندر ایک شفقت اور رحم دلی اور ہمدردی کا جو ہے پاس کرنا اور لحاظ رکھنے کا جو ایک مادہ ہے، وہ خصوصی طور پر میں نے ان کے اندر رکھا ہے، لہٰذا تم میرے جو بندوں میں سے بہت رحیم ہیں، رحم دل ہیں، ان سے اطلب الفضل۔ حالانکہ فضل کا جو لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، لیکن یہاں اس حدیث میں، اس حدیث قدسی میں آپ دیکھیں پھر اسی روایت کو اور الفاظ کے ساتھ جو روایت کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ اسے پہلے لفظ سے ابن حبان اور خرائطی نے مکارم الاخلاق میں، اور قدائی نے مسند شہاب میں، اور حاکم نے تاریخ میں، اور ابو الحسن موصلی نے، اور دوسرے لفظ سے عقیلی اور طبرانی نے اوسط میں، اور تیسرے لفظ سے، کیونکہ 3 روایتیں ہوئیں، عقیلی نے، یہ سب نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ یعنی اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن مختلف چونکہ روایتیں ہیں اور یہاں 3 روایتیں نقل ہوئیں تو ان میں کہیں کہیں الفاظ میں تھوڑی بہت تبدیلی ہے۔ تو یہ حدیث 29 ہوئی۔ آگے حدیث نمبر 30 کہ حضور والا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اطلب المعروف من رحماء امتی تعیشوا فی اکنافہم، میرے نرم دل امتیوں سے نیکی اور احسان مانگو۔ یہاں بھی استعانت کا آ گیا، استعانت کرو، تو یہ قطعا ایاک نستعین کے خلاف نہیں، ان کے ذل عنایت میں آرام کرو گے، تعیشوا فی اکنافہم، ان کے اکناف میں، ان کے ذل عنایت میں آرام کرو گے۔ اور اس کا تخریج کا جو حوالہ فرمایا اخرجہ الحاکم فی المستدرک عن علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الاسنی، تو یہ تو خود مولا علی کی روایت ہوگی۔ اب لوگ تو یا علی مدد کہنے سے اور حضرت علی سے استعانت کرنے سے منع کرتے ہیں، جبکہ یہاں تو خود مولا علی روایت کر رہے ہیں کہ اطلب المعروف من رحماء امتی، اس میں اور امت کے جو رحماء ہے وہ آ گئے، یعنی مولا علی تو رحیم اور رحم دل ہیں ہی، ان سے ہٹ کر کتنے ہی۔ اور پھر خود اندازہ کیجئے کہ جب عام رحماء امت کی بات ہو رہی ہے تو پھر خود مولا علی کی کیا شان ہے، اور بڑے بڑے صحابہ کی کیا شان ہے، صدیق اکبر کی کیا شان ہے، فاروق اعظم کی کیا شان ہے، عثمان غنی کی کیا شان ہے، دیگر صحابہ کی کیا شان ہے، عشرہ مبشرہ کی کیا شان ہے، پھر اولیاء الرحمن کی کیا شان ہے، غوث پاک کی کیا شان ہے، خواجہ اجمیری کی کیا شان ہے، داتا حجویری کی کیا شان ہے۔ اسی طرح جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان کی شان کا اندازہ لگا دیجئے، کیا ان سے استعانت کرنے کا حکم نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تو پھر یہ حدیث ہے، اور جب یہ حدیث ہے تو پھر یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے خلاف کیسے ہو گیا؟ معلوم ہوا کہ وہاں استعانت حقیقی ہے۔ اب اس کے بعد یہ احادیثیں 30 احادیثیں نقل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت ایک پیراگراف میں تجزیہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، انصاف کی آنکھیں کہاں ہیں، ذرا ایمان کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہ 16 بلکہ 17 حدیثیں کیسا صاف صاف واشگاف فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نیک امتیوں سے استعانت کرنے، ان سے حاجتیں مانگنے، ان سے خیر و احسان طلب کرنے کا حکم دیا کہ وہ تمہاری حاجتیں بکشادہ پیشانی روا کریں گے، ان سے رزق مانگو تو رزق پاؤ گے، مرادیں پاؤ گے، ان کے دامن حمایت میں چین کرو گے، ان کے سایہ عنایت میں عیش اٹھاؤ گے۔ یا رب، مگر استعانت اور کس چیز کا نام ہے؟ یہ یا رب کا جو
لفظ ہے نا اللہ اللہم یا رب، یہ جو عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی، یہ یہاں تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہاں یہ ندا کے طور پر نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارا نہیں جا رہا ہوتا، بلکہ تعجب کے طور پر یہاں استعمال ہوتا ہے، یا رب مگر استعانت اور کس چیز کا نام ہے؟ یعنی منکرین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی سے استعانت مت کرو، تو یہ جو 16-17 احادیث بتا رہی ہیں، یہاں ان احادیث میں جس استعانت کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس استعانت کا حکم دیا جا رہا ہے، تو پھر استعانت اور کس چیز کا نام ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا صورت استعانت ہوگی؟ پھر حضرات اولیاء سے زیادہ کون سا امتی نیک و رحم دل ہوگا کہ ان سے استعانت حسن ٹھہر کر ان سے حاجتیں مانگنے کا حکم دیا جائے گا؟ الحمدللہ حق کا آفتاب بے پردہ و حجاب روشن ہوا، جس کی طرف مہربان خدا تعالیٰ کا مہربان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف مہربان خدا تعالیٰ کا مہربان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بلا رہا ہے۔ گر بر تو حرام است حرامت بادا، ہاں اگر یہاں مصرع لکھا فارسی کا کہ گر بر تو حرام است حرامت بادا، اگر تو یہ استعانت کو جس کا خود حضور حکم دے رہے ہیں اللہ کے حکم سے، تو ایک حدیث قدسی بھی گزری، تو اگر تو اس کو حرام سمجھتا ہے، تجھ پر یہ استعانت حرام ہے، تو پھر ٹھیک ہے حرام ہوتی رہے۔ گر بر تو حرام است حرامت بادا والحمدللہ رب العالمین، 30 حدیث کا وعدہ بحمدللہ پورا ہوا۔ آخر میں 3 حدیثیں اور سنی جائیے کہ عدد وطر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں وہ 3 احادیث جو پچھلے شمار سے حدیث نمبر 31 سے 31 سے شروع ہوں گی، انشاءاللہ سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔